امریکہ تو بھاگ گیا افغانستان سے. اب سی آئی اے تو ڈی اسٹیبلائز رکھتی ہے اور یہ مغرب کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے استعمال ڈی اسٹیبلائز رکھتا ہے، جیسے کردوں کو استعمال کرتا ہے ہر ملک کو تھوڑا. نہیں مشکل ہے اب. لیکن طالبان جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کوئی حکمت عملی ہے ہارون صاحب؟ جی بڑی واضح حکمت عملی ہے. سرحدی علاقوں پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، تاجکستان کی، پاکستان کی. واخان ایک چھوٹا سا گروپ ان کا گیا تو انہوں کو ویلکم کیا گیا. وہاں ہمارے اسماعیلی برادری کے لوگ رہتے ہیں اور وہ ویسے ہی جنگوں ونگوں سے ویسے ہی مفرور ہیں. وہ بہت چھوٹا سا رستہ ہے تاجکستان، 14-15 کلومیٹر ہے صرف. چین جو ہے اور طالبان نے ان کو اچھا وہ اب چلے گئے جنوب کی طرف، کندھار، کنڑ وغیرہ کی طرف. اور 80% تو میں نہیں بلیو کرتا علاقے پہ قبضہ کر لیا، لیکن کر ضرور لیں گے. کابل میں گولہ بارود جمع کیا جا رہا ہے، ساری تیاری جو ہے کابل میں داخل نہ ہونے پائیں. بڑے شہروں میں اور بھی کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال اب ان کے رویے میں تبدیلی بھی ہے. طالبان میں انہوں نے چین کو کہا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. دلچسپ بات یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکی بھی جو ہیں وہ پاسبلٹی ہے کہ طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھے. $3-4 بلین کی ضرورت ہے اور وہ دے سکتے ہیں. ہارون صاحب آپ بیان کر رہے تھے کہ امریکہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہ رہا ہے طالبان سے، تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ کیا پاسبلٹی تو ہے نا. 3 صورتیں ہیں. یا تو اس کو بالکل چھوڑ دے، وہ سمجھے کہ بھائی یہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرے. یہ اینتھنی بلنکن صاحب جو روز فون کر رہے ہیں اپنے کزن کو، شاہ محمود قریشی کو، تو اسی لیے کر رہے ہیں وہ بھی وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی وزیر خارجہ ہیں. اتنے فون کر رہے ہیں جو بائیڈن نے اگرچہ نہیں کیا، لیکن وہ سرکاری ایما پہ ہی کر رہے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے ان کے مفادات کا خیال رکھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی تعاون کے لیے پرعزم ہیں. تو ویسے بھروسہ تو نہیں ہے ان کا، لیکن یہ ہے کہ سچویشن جیسی ہے اس میں ممکن ہے پاکستان پہ انحصار کرنا پڑے. اور تیسری صورت یہ ہے اسے خانہ جنگی کے حوالے کر دیں. مالی مدد طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا لیں. تو وہ انہوں نے چینیوں کو دعوت دی ہے. طالبان اب بہت سوجھ بوجھ کا اس میں روس کا کردار بہت بڑھ گیا سڈنلی، اس لیے کہ وہ شمال جو ہے نا سینٹرل ایشیا کے ممالک، وہ اس کے لیے فکر مند ہے داعش کی وجہ سے. دیکھیے یہ جو تھے نا ان کا ایک اور مکتب فکر سے تعلق تھا طالبان کا. وہ داعش والے جو ہیں ان کو ایک اور مکتب فکر، 2 الگ قسم کے جنونی ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا جی یہ جو ہیں بامیان کے لوگ، یہ تو ایران انہوں نے تربیت دی ہے وہاں حزب اللہ نے، اور فاطمیون وہ جو تنظیم ہے اس میں، تو وہ تو ان کے بہت سخت خلاف ہے. بیت آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اور وہ شبہ یہ ہے کہ امریکیوں نے اس کو ان کے حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن بہرحال ایک میلٹنگ پاٹ ہے. ایران میں بڑا اچھا ہوا جو ایران نے انیشیٹو لیا، پاکستان کو بھی لینا چاہیے. اور پاکستان نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا بہت اچھا کیا عمران خان، اور ایرانیوں نے انیشیٹو لیا. مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا 2 ہفتے میں ہم ایک مفاہمتی فارمولہ جو ہے وہ جاری کریں گے، پھر اسلامی نظام قائم کریں. ٹھیک ہے. اچھا چین کو انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے. اگر وہ ایران ایک افغانستان پہ ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ظاہر شاہ کا جب امریکہ سے بھی مدد ملتی تھی، روس سے بھی مدد ملتی تھی، تو وہ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسی حکومت بن سکے گی طاقت سے یا مفاہمت سے جو اپنے رٹ قائم کر سکے؟ صرف طاقت سے ممکن نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمتی فارمولہ پیش کریں گے. تو روسی جو ہیں وہ تشویش میں ہیں، اور وہ انڈین سب سے ذلیل و خوار کے سوا کوئی لفظ نہیں ہے. انڈین بیچارے ذلیل و خوار، پٹ گیا سب کچھ، سارے انویسٹمنٹ ضائع، بھاگ گئے، کچھ رہ گئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ بھائی کسی بڑے سرکاری افسر کے پاس نہ جائیں، کہ فوجی کانوائے کے پاس نہ جائیں، بزی آرز میں باہر نہ نکلیں. یہ وہ قونصل خانے بہت سارے بنائے ہوئے تھے، وہ ظاہر ہے تقریباً پاکستان کو گھیرنے کا منصوبہ تھا نا. اب وہ وہاں پہنچے ہیں وہ مذاکرات کے لیے. تو جے شنکر صاحب بھی پہنچ گئے، بھارتی وزیر خارجہ بھی، اور وہاں ایران. اور طالبان نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے تعلقات نہیں رکھیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان سر آنکھوں پر تو بٹھانے سے رہے. یہ تو ظاہر ہے نا کہ جب روسیوں نے قتل عام کیا، 13 لاکھ آدمی قتل کیے، 13 لاکھ اپاہج ہو گئے، ہزاروں دیہات اجڑ گئے، تو یہ اب روس کے ساتھ تھے. اور جب امریکہ نے حملہ کیا تو یہ امریکہ کے ساتھ تھے. اور ان کا خیال تھا کہ امریکہ یہاں ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ افغانستان میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ کبھی کوئی برطانیہ یہاں نہیں ٹک سکا، یہاں روس نہیں ٹک سکا. اور 13 لاکھ آدمی قتل کر کے اس نے کہا تھا میں نے 1 ملین آدمی مار ڈالوں.
آپ کو یاد ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا جی تو 1 ملین سے زیادہ روسی نے مار ڈالے تھے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہ اس حال میں گئے کہ ان کے جنرل نے جاتے ہوئے آخری نظر ڈالی جب دریا امو کے پار جاتے ہوئے، تو کہا اب ہم کبھی نہیں آئیں گے، اور جنرل ان کے تمغے لگا کے بھیک مانگتے تھے ماسکو میں. اور کتنا عرصہ جو ہے وہ روس جو ہے وہ کتنی ریاستیں الگ ہو گئیں، اور کتنا عرصہ جو ہے وہ بحرانوں سے گزرا، مافیاز کا قبضہ رہا، اب بھی ہے کافی. تو وہ روسی جو ہیں وہ ان کا کردار بڑھ گیا ہے، انڈین سے کم ہو گیا ہے. پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے. ہارون صاحب ایران نے ایران پاکستان، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، پاکستان، ایران، چین، روس، ترکی یہ مل کے کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب مہاجرین کے حوالے سے اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے آسٹن ملر جو ان کے کمانڈر ہیں امریکی فوج کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں، ہم ایک کلیئر مائنڈ کیوں نہیں لے سکتے؟ محی یوسف صاحب کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آ سکتے ہیں، وہ یہاں نہ آئیں، ہماری سرحد کے قریب اگر وہ آ جائیں کچھ لوگ، ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ تو افغان بچے ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے کے لیے سرحد پار کر کے آتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر ان پہ مصیبت پڑتی ہے جو مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. مگر دیکھیے آزاد کشمیر میں تو کوئی پیچیدہ صورتحال اب رہی نہیں. جو مبصرین جو کچھ کہہ رہے ہیں، معتبر لوگ جن کی آراء ہم سنتے ہیں اور جن سے رابطے میں رہتے ہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہے، مرکزی نقطہ وہی ہے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مرکز کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مریم صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ ہم جیت چکے ہیں، اور اگر دھاندلی ہوئی تو دھرنا دیں گے. نہ وہ جیتیں گے نہ وہ دھرنا دیں گے، میرا اندازہ یہ. اچھا، اور وہ جیتنا تو رہا الگ، میں زیادہ امکان یہ کہ تیسرے نمبر پہ آئیں گے. بہت کوئی کارنامہ کر دکھایا تو دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. چونکہ وہاں جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں نا، وہ ان لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہاں تو ایک الگ الیکشن کمیشن ہے، وہ الیکشن کمیشن کرا رہا ہے. سب سے اچھے الیکشن تو وہ کرائے تھے بشیر محمد نے. جی، اور اب بھی امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے. وہاں قبائل ہیں، ذات برادریاں ہیں، لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہے. یہ بھی تو کشمیری عام طور پہ ہیں، یہ بھی تو کشمیری ہیں، اپنا ووٹ نہیں لیں گے. آدھے کشمیری. کیا آدھے کشمیری کا مطلب کیا؟ مطلب ان کے دادا کشمیری نہیں تھے. ویسے وہ اپنے آپ کو کشمیری کلیم کرتے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی مرضی ہے. ٹھیک، تو باقی ان کی کشمیر کی آزادی سے ان کا کیا تعلق؟ کہتے تھے حریت کانفرنس کے وفد سے نہیں ملتے تھے. ہر وزیر اعظم جو وہاں گیا وہ ملا. اور ان کے گھر تو مودی صاحب آئے شادی پہ، انہوں نے راجستھانی پگڑیاں پہنی تھیں. جی، ٹھیک ہے، بغیر ویزی کے آئے. وہ خفیہ ملاقات کی کھٹمنڈوں میں. اور مظفر آباد میں پچھلے الیکشن میں کہا کہ پاکستانی فوج نے اتنے مظالم کیے ہیں کشمیریوں پہ جتنے انڈیا نے نہیں کیے. پاکستانی فوج نے کس سے کشمیری کو قتل کیا ہے؟ پاکستانی فوج تو ہر مصیبت میں ان کے کام آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اب تو ماشاءاللہ انہیں خود مختاری بھی بہت حاصل ہے. اس میں ان کا کریڈٹ ہے، نون لیگ کا بڑی خود مختاری انہیں دی. وہ تو یہ کہتے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا فون مودی نہیں اٹھاتا اور وہ مودی ہمارے گھر میں آتا ہے. ہاں، یہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ کریڈٹ کی بات ہے. اس کا مطلب وہ عمران خان کو ناپسند کرتا ہے اور نواز شریف کو پسند کرتا ہے.